کہنے کو تو ہمارا پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ ملک کی آبادی کا 42% حصہ زراعت اور مویشیوں کی افزائش سے وابستہ ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غلط فیصلوں اور تحقیق میں پیچھے رہ جانے سے گندم، چینی اور کپاس ہی نہیں بلکہ پاکستان کو اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے گائے اور بھینس بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ اگرچہ پاکستان دنیا میں دودھ پیدا کرنے والے ممالک میں بھارت، چین اور امریکہ کے بعد اب چوتھے نمبر پر ہے ماشاءاللہ۔ جی ڈی پی میں اس شعبے کا حصہ تقریباً 11% ہے۔ پاکستان میں 1 کروڑ سے زائد خاندان دودھ کی پروسیسنگ کمپنی سے منسلک ہے۔ ملک میں مویشیوں کی تعداد 5 کروڑ سے زائد ہے، جن سے سالانہ 45 ارب لیٹر دودھ کی پیداوار ہو رہی ہے۔ لیکن ان تمام حقائق کے باوجود ہمارا ڈیری سیکٹر ترقی کی شاندار مواقع سے محروم ہے۔ قدرت نے الحمدللہ پاکستان کو اعلیٰ نسل کی گائے بھینسوں سے نوازا تھا، مگر ہمارے ڈیری فارمز اب نہ جانے ان گائے بھینسوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ اب ہمارے ڈیری فارم جو ہیں وہ آسٹریلوی، امریکی اور یورپی نسل کی گائے بھینسوں سے آباد ہیں، کیونکہ ہماری گائے بھینسیں تشویشناک حد تک کم دودھ دے رہی ہیں۔ ایک عام پاکستانی کو یہ پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری معیشت کے حوالے سے یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ عام مشاہدات کے مطابق پاکستان میں سب سے بہتر سمجھے جانے والی ساہیوال نسل کی گائے، جس کو کہ عالمی شہرت حاصل تھی، اب وہ بھی بمشکل تمام 7 سے 8 لیٹر دودھ دیتی ہے، جو انتہائی کم اور غیر منافع بخش ہے، جبکہ غیر ملکی نسل کی گائے بھینسیں یومیہ 25 سے 30 لیٹر تک دودھ دے رہی ہیں۔ ڈیری سیکٹر میں جدت لانے کا اظہار وزیر اعظم عمران خان بھی کر چکے ہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ تھا، جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو ایک مضحکہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ ہماری معیشت پہ اگر اسی انداز سے توجہ دی جائے اور اس میں ترقی آئے تو یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے اس کی ترقی کے لیے۔ ہماری جو ہم 5-6 نمبر پہ دنیا میں ہماری گائے بھینسیں ہیں، لیکن ہم سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے کم پر لیٹر پروڈکشن ہے، یعنی ہماری 6 لیٹر ایوریج دودھ ہے گائے کا۔ چائنا میں 3 گنا زیادہ ہے، ہالینڈ میں چلے جائیں تو 4 گنا زیادہ ان کی ییلڈ ہے، تو ہم دگنی بھی کر دیں تو آپ سوچیں کہ اس ملک میں کتنا پوٹینشیل اللہ نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں نئے ڈیری فارمز ولایتی مویشیوں سے اپنے کاروبار کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب بڑی تعداد میں ولایتی مویشی آ رہے ہیں، جبکہ پرانے باڑوں میں بھی اب زیادہ تر غیر ملکی نسل کی گائے بھینسیں نظر آتی ہیں۔ مویشیوں کے چارے اور دیگر اخراجات میں اضافے کی وجہ سے اب ہماری ساہیوال نسل کی گائیں کمرشل ڈیری فارمنگ میں درآمدی گائے کا بالکل مقابلہ نہیں کر پا رہی، جبکہ ایک زمانے میں ساہیوال نسل کی گائے دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے سمجھی جاتی تھی۔ مگر ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیٹل فارمنگ کے شعبے میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارے یہاں ہے نہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں سائنس انوالو ہو گئی ہے اور اس کو جدید سائنسی طریقوں سے اس میں پیداوار میں بہت بہتری لائی جا سکتی ہے، مگر یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو مقامی مویشی ہیں ان سے ڈیری سیکٹر میں ان سے کاروبار کرنا مشکل ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے، اس کی بڑی تفصیل سے آپ کو ہم تصویر دکھاتے ہیں، اس کی معلومات دیتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے خصوصی شہریار جنجھوا نے ترتیب دی۔ پاکستان میں دودھ کا کاروبار منافع بخش سمجھا جاتا تھا، لیکن حالیہ برسوں میں چارے اور دیگر اخراجات میں ہوش ربا اضافے اور کھلے دودھ کی قیمتیں منجمد ہونے سے یہ شعبہ بھی مشکلات سے دوچار ہو گیا ہے۔ پاکستان میں دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے بہترین نسل یہ ساہیوال بریڈ سمجھی جاتی ہے، جو یومیہ تقریباً 8 سے 9 لیٹر دودھ دیتی ہے۔ عام کسان کی ابھی بھی اولین ترجیح یہی جانور ہے، لیکن جو انویسٹرز ہیں، جو بڑے ڈیری فارمز چلا رہے ہیں، وہ امپورٹڈ کاؤز پر انحصار کیے ہوئے ہیں۔ ولایتی مویشیوں پر مشتمل ایسا ہی ایک ڈیری فارم پنجاب کے ضلع لیا میں ہے۔ یہاں دودھ دینے والے جانوروں کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے۔ درآمدی گایوں کے مقامی گایوں کے مقابلے میں نخرے بھی بہت ہیں، انہیں گرمی زیادہ اور بیماریاں خوب لگتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کمرشل ڈیری فارمنگ میں انہیں فوقیت دی جا رہی ہے۔ جو جانور 40 لیٹر دودھ دے رہا ہے نا، اگر اس کا 20 لیٹر بھی خرچہ نکال دینا دل کا، 20 لیٹر بچتا ہے ہمیں آراملی، اس کے خرچے سے میڈیسن بھی نکلے گی، اس کے ونڈا بھی نکلے گا، اس کا چارہ بھی نکلے گا، اس لیے ہمیں یہ پروفیٹیبل ہے جانور۔ ابھی ملک میں درآمدی گائیں کی قیمت 3.5 لاکھ سے 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جبکہ مقامی گائیں 1.5 لاکھ کے اندر مل جاتی ہیں۔ 2 لاکھ
احمد خان لیا میں ہی چند گایوں پر مشتمل ڈیری فارم چلا رہے ہیں جو اب بدتریج درآمدی یا کراس نسل کی گایوں پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنی بریڈ بیماریوں کے خلاف مضبوط قوت مدافعت، موسم کی شدت کو برداشت کرنے کی صلاحیت اور کوالٹی دودھ ہونے کے باوجود نقصان ہی دیتی ہے۔ دودھ زیادہ دیتی ہے بنسبت ساہیوال کے۔ ساہیوال والی جو ہوتی ہے نا وہ جب گبن ہو جاتی ہے نا تو 5ویں مہینے وہ ختم ہو جاتا ہے، دودھ اس کا خشک ہو جاتا ہے، ان کا چلتا رہتا ہے۔ ابھی یہ جو گائے ہے نا یہ 3 نمبر پہ کھڑی، یہ 5 سوئے میرے پاس دے چکی ہے، ابھی میں نے اسے بیچنا ہے۔ یہ ساہیوال کی پہلی سال کی بیڑی اور اس کی قیمت برابر ہوگی۔ ہاں جی۔ خانوال کے علاقے جہانگیر آباد میں یہ کیٹل فارم سن 1915 میں قائم ہوا۔ اس کیٹل فارم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں سے ہی ساہیوال نسل کی گایوں کی شروعات ہوئی۔ 1950 کی دہائی میں آسٹریلیا، ہالینڈ، برطانیہ اور امریکہ سمیت 29 ممالک نے اسی فارم سے ساہیوال نسل کی گائیں درآمد کر کے ان پر ریسرچ کی اور اپنی مقامی نسل کی دودھ کی پیداوار بڑھائی۔ جو بڑا آج کل جن کا بڑا چرچا ہے۔ اس کیٹل فارم کے مالک سردار آفتاب وٹو اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان کی ٹریڈ مارک ساہیوال گائے کی نسل کو بچانے کی کوششوں میں آج بھی مصروف ہیں۔ ان کی ایک گائے زیبی نے ایک دن میں 39 لیٹر دودھ دے کر ریکارڈ بھی قائم کیا۔ حکومت پاکستان نے ان کی گائے کے اعزاز میں ایک یادگاری ٹکٹ بھی شائع کیا۔ یہ اس کی مین جو رکاوٹ آئی ہے وہ نیشنلائزیشن تھی، کام ہو رہا تھا، ایک دم سے بریکس لگ گئیں۔ اس کے بعد 2003 میں ایک گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا پری ڈیولپمنٹ ساہیوال کنزرویشن کا ڈیولپمنٹ کا، لیکن بدقسمتی سے 2014 میں آ کے وہ پھر ایک دفعہ رک گیا۔ یہ تھرو پروجنی ٹیسٹنگ پروگرام ہوگا، اس کے لیے جو بل مدر فارم ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے، بل مدرز پیدا کریں، اس کے بعد اچھا سیمن ہمارے پاس سپیریئر جرم پلازم ہو تاکہ وہ ملٹی پلائی ہو، فیلڈ میں استعمال ہو، اور اسی طرح ہی ہم یہی شارٹ کٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے بریڈ امپرومنٹ کے لیے۔ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں ہی صرف نجی اور حکومتی سطح پر دودھ دینے والے جانوروں کی افزائش اور بہتری کے لیے کچھ کام کیا جا رہا ہے۔ اس کے ارد گرد چونکہ سب زیادہ پاپولیشن جھنگ میں قائم ساہیوال بریڈ ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر خالد فاروق کا کہنا ہے کہ جب تک پالیسیز میں تسلسل نہیں ہوگا ہم اپنی بریڈز کو بہتر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے 150 سال لیے ہیں ہالسٹین کو اس لیول پہ لانے کے لیے، تو اس ادارے کو بھی بغیر کسی رکاوٹ کے اور پالیسی میں ایک تسلسل رکھتے ہوئے کم از کم کوئی 60-70 سال کا وقت دینا چاہیے۔ انشاءاللہ ساہیوال میں بھی اتنی جینیاتی بہتری آ جائے گی کہ یہ تقریباً ہالسٹین کے برابر دودھ دینے لگ جائے گی۔ ملک میں دودھ دینے والے جانوروں پر بر وقت ریسرچ کر کے ان میں بہتری نہ لانے کا نقصان یہ ہوا کہ آج ہمارا چھوٹا کسان جو 90% مویشیوں کا مالک ہے مسلسل نقصان میں جا رہا ہے۔ اس کی حیثیت نہیں کہ وہ مہنگی درآمدی گائیں خرید سکے اور ملکی بریڈ سے وہ بمشکل اپنا گزارا ہی کر پاتا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں حلال گوشت کی مارکیٹ بھی تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ پچھلے سال بھارت نے $22 ارب کا حلال گوشت ایکسپورٹ کیا۔ اس کاروبار میں دنیا کے پہلے 10 ملکوں میں کوئی بھی اسلامی ملک شامل نہیں۔ پاکستان بھی سالانہ بمشکل تمام $3 ارب کا حلال میٹ اور فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ اگر پاکستان صرف خلیجی ملکوں کی منڈیوں تک پوری رسائی حاصل کر لے تو حلال گوشت کی صنعت سے اربوں ڈالر کا منافع کمایا جا سکتا ہے، آمدن ہو سکتی ہے۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کی کاروباری شخصیات میں بہت اہم نام ہے، خاص طور پہ پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جناب عقیل کریم ڈیڈی چیئرمین ایکڈی گروپ کی بہت وسیع اور ان ڈیپتھ نالج ہے اور ایکسپیرینس ہے ڈیری انڈسٹری کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ عقیل بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کی ڈیری انڈسٹری کا جو اسٹیٹس ہے وہ کس لیول پر ہے؟ یہ ہمیں معلوم ہے کہ پچھلے چند سالوں میں اس میں بڑی ترقی ہوئی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے اور اس کا پوٹینشیل کیا ہے؟ دیکھیں اگر آپ ڈیری اور لائف اسٹاک دونوں کو لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایکسپورٹ تو خیر لائف اسٹاک بہت کم کر رہا ہے، $350 ملین۔ اگر آپ لوکل جو ملک پروڈیوس ہم کرتے ہیں تقریباً اپروکسیمیٹ 60 بلین لیٹر ہم پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن ہمارا 60 بلین میں جو ملک جایا ہوتا ہے وہ 33%۔ یہ ہے کہ ہم 40 بلین جو ملک ہے اس یوزر ہے اور 20 بلین لیٹر ملک آپ کا ضائع جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو اسٹوریج کرنے کی کوشش کریں تو میں کہتا ہوں 20 بلین کا مطلب اپروکسیمیٹ اماؤنٹ وائز دیکھتے تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے، اور میں کہتا ہوں
कि जिस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को जिस तरह की मराहत दे रही है, इसी तरह लाइसेंस गवर्नमेंट निकाले और रूरल एरिया में चिल्लर वगैरह की फैसिलिटीज हो, तो मैं समझता हूं कि ये मिल्क जाया होता है उसको बचा सकते हैं और इसकी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस वक्त हम मिल्क की एक्सपोर्ट $250 मिलियन की करते हैं। मैं समझता हूँ $250 मिलियन ये भी हम बचा सकते हैं और $1 बिलियन की हम मार्केट भी ढूंढ सकते हैं। वकील भाई, इसमें मज़ीद एक चीज़ बड़ी अहम है कि पहले हमारे पास जो जानवर या मवेशी होते थे, गाय भैंस जो थी, हमारी अपनी बड़ी मजबूत और बहुत अच्छी वो दूध देने वाली गाय भैंसें थी। अब वो एक अजब मामला हो गया कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम रह गई है, जबकि ये जो यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम मवेशी, इनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोड्यूस उनका बहुत ज़्यादा है। क्या इसमें कोई मजाका है कि हम ठीक है फिर बाहर से ही इंपोर्ट कर लिया करें, और हमारी जो अपनी कैटल है ये क्यों इतनी प्रोडक्टिव नहीं है? भाई, प्रोड्यूस तो हम कर लेते हैं लेकिन इसको हम बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रूरल एरिया से सिटी तक लाने की फैसिलिटीज लोगों के पास नहीं है, चिलर की फैसिलिटीज नहीं है। मैं समझता हूँ अगर ये फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड कर दे या कॉर्पोरेट फार्मिंग का कोई बंदोबस्त कर दे, मैं समझता हूँ हमारे मामला बेहतर हो सकते हैं। और ये इसको जरूरी है कि गवर्नमेंट इन एरियाज को फोकस करे, और जो इस वक्त मिल्क प्रोड्यूस कर रही है वो कम नहीं है, इसको हम सेव कर लेना, ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी। भाई, ये जो हलाल गोश्त की एक्सपोर्ट है ये भी तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया की इतनी मैसिव हलाल गोश्त एक्सपोर्ट है। हमारी 1-2 कंपनीज ने एफर्ट की है। ये जो एरिया है इसमें क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर मैं वही कह रहा था ना कि ये कॉर्पोरेट फार्मिंग सूरत में ये सब हो सकता है कि हमारे यहाँ रूरल एरिया में किसी के पास 4 काव है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 10 है, तो ये सारी काव अगर इकट्ठी हो जाए और कॉर्पोरेट फार्मिंग सूरत में हो, वहाँ प्लांट भी लगा दिया जाए और मशीनरी भी वहाँ लगा दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि इनके अच्छे रिजल्ट हम ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर बात है ये सारी फैसिलिटीज देने की जरूरत है, और गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ बाकी एरिया में गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, और एक ऐसा एरिया है जहाँ गवर्नमेंट अपनी एक्सपोर्ट, मैं समझता हूँ मिल्क की एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं और लाइव स्टॉक की भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और इसकी दुनिया में बहुत बड़ी मार्केट है। और मुसलमान मुल्क है, न्यूजीलैंड जैसा छोटा मुल्क है, आप ये देखें कि वो मिल्क पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान तो आपको पता है कि 65% हमारा रूरल एरिया है, और रूरल एरिया में हम ज्यादा से ज्यादा इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें फैसिलिटीज इनको देनी पड़ेगी। अपने तौर पे तो ये कर रहे हैं, अगर इनको छोटा मोटा सपोर्ट मिल जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मार्केट है और हम अपनी एक्सपोर्ट को यहाँ से काफी हद तक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अकील करीम डेडी हमारे साथ मौजूद थे।